بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ایک مخصوص بلندی پر پہنچنے کے بعد ہیلی کاپٹر سیدھی پرواز میں آ گیا تھا اور اب خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی ہیلی کاپٹر میں پرواز کر رہا ہے۔ نہ تو اس کی آواز تھی اور نہ رفتار ہی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ قاسم اور اس لڑکی کی گفتگو اب بھی اتنی ہی تیزی سے سن رہا تھا جتنی زمین پر سنی تھی۔ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی، تم کسی طرح اپنی بھوک پر قابو پانے کی کوشش کرو، ہر وقت پیٹ چلاتے رہتے ہو، آپ کبھی کبھی بور کرنے لگتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ نوکری چین سے بیٹھ کر کھانے ہی کے لیے کی تھی، تو آدمیوں کی طرح کھاؤ، منع کون کرتا ہے؟ لڑکی نے قاسم کی نقل اتاری۔ دیکھیے اس طرح نہیں۔ اور پھر قاسم نے جھیپتی ہوئی سی ہی کی۔ اس کے باوجود تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم میری خواہش ہے کہ زندگی بھر میرے سیکریٹری رہی ہو۔ تو کیا زندگی بھر پہاڑ کھوتی رہو گی؟ میرا پیشہ یہی ہے، اس کی تعلیم حاصل کی ہے میں نے، اتنی عمر ضائع کی ہے، مجھے پراسپیکٹنگ سے عشق ہے۔ تم خود سوچو، کہیں کسی نامعلوم جگہ تم کھڑے ہو اور تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارے قدموں کے نیچے خزانہ ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ خوشی کے مارے۔ میرے باپ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے اور وہ ہیں نحیف و نزار آدمی، تمہاری طرح دیو نہیں ہیں۔ باپ تو سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں میرے باپ کے علاوہ، لیکن آپ ایسے بھی تو کر سکتی ہیں، کیوں؟ ضروری نہیں کہ میرے شوہر کو بھی اس سے دلچسپی ہو، پھر میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ تو میں زندگی بھر شٹ اپ سیکریٹری بولیے، جواب دیجیے۔ زندگی بھر؟ ہاں زندگی بھر۔ مجھے تمہاری باتوں پر غصہ نہیں آتا، لیکن شوہر کی ذرا سی بات پر غصہ آ سکتا ہے۔ جی بالکل، میرا بھی یہی حال ہے، بیوی کی ذرا سی بات پر قتل کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آپ کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے تاؤ نہیں آتا، اسی لیے میں شادی کے مخالف ہوں۔ بالکل، بس سیکریٹری اور سیکریٹرا ہونا چاہیے۔ فریدی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ معقول کس طرح الجھایا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر قاسم کی آواز سنی، کیا میں کچھ دیر سو سکتا ہوں؟ نہیں، بس اب پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ کتنے دن وہاں رہنا ہوگا؟ بس 2 دن کی بات ہے، ایک جگہ پلیٹینم کے پائے جانے کا امکان ہے، پھر دیکھیں گے۔ دفتن فریدی نے محسوس کیا کہ ایک ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا ہے۔ وہ پوری طرح ہوشیار ہو گیا۔ اگر وہ کمبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، یہیں اتارے جانے کے لیے تھے، تو اب اسے خطرناک لمحات کے لیے تیار رہنا تھا۔ بالآخر ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا۔ چلو اٹھو۔ فریدی نے لڑکی کی آواز سنی اور پھر قاسم کی گاؤں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے جھنجھوڑ کر جگایا جا رہا ہو۔ پھر اس نے پیروں کی چاپ سنی۔ غالباً وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سناٹا چھا گیا۔ فریدی سوچ رہا تھا اب اسے کیا کرنا چاہیے جب کوئی ان کمبلوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن کب تک؟ وقت گزرا جا رہا تھا۔ آخر اس نے کمبلوں کے ڈھیر کے نیچے سے سر نکالا۔ ہیلی کاپٹر میں سناٹا تھا، کاکپٹ بھی خالی نظر آئی۔ پائلٹ کی عدم موجودگی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ بھی مسافروں کے ساتھ ہی اتر گیا ہوگا۔ آفریدی بڑی احتیاط سے نیچے اتر آیا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی جانب بڑھنے کے لیے آگے قدم بڑھایا، اس کے ہاتھ اور پیر کسی چیز میں الجھ کر رہ گئے۔ الجھتے ہی اس نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی مکڑی کے جالے میں اس کا ہاتھ پھنس گیا ہو۔ پھر دفتن تیز قسم کی روشنی میں نہا گیا اور اب اس نے دیکھا کہ وہ نائلان کی باریک سی رسی کی ڈوریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھاؤ، اس نے ایک بھاری اور گونجیلی آواز سنی۔ 3 آدمی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے بھی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ اٹھتا چلا گیا۔ اسے اب پھر ہیلی کاپٹر ہی میں ڈال دیا گیا تھا اور ہیلی کاپٹر کے اندر بھی اتنی روشنی تھی کہ وہ دوسروں کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ ان تینوں غیر ملکیوں کے پیچھے قاسم نظر آیا، لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ فریدی نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اسے پہچان لینے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
دفتن قاسم ہنس کر بولا، ارے یہ تو وہی مرغی والا ہے۔ ہاں وہی ہے۔ لڑکی نے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ پچھلی سیٹوں پر چلے گئے تھے۔ وہ تینوں غیر ملکی بھی اب ان کے ساتھ تھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ فریدی اب کمبلوں کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد قاسم کی آواز سنی، تو کیا ہم اس کو پکڑنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اور کیا؟ لڑکی کی آواز آئی، اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ مرغیاں کہاں سے لایا تھا۔ اب تو پورا کریٹ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ واہ ہی ہی۔ لڑکی کچھ نہ بولی، البتہ فریدی اپنی اس حماقت پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ تو گویا وہ کمبلوں کا ڈھیر اس لیے ہیلی کاپٹر میں ڈالا گیا تھا کہ وہ اس میں چھپ سکے۔ ہیلی کاپٹر نہیں، چوہے دان تھا۔ تو کیا ناصر نے انہیں مطلع کر دیا تھا؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسے یاد آیا بوڑھے نے کہا تھا کہ ادھر سے تو گاڑیاں نہیں گزرتیں، اور اس کی آنکھ میں تشکیک کی جھلکیاں بھی نظر آئی تھیں۔ پھر ناصر ٹرک لے بھاگا۔ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہا ہو تب بھی اس کے فرار نے دوسروں کو شبہات میں مبتلا کیا ہوگا۔ دراصل غلطی خود اس ہی سے ہوئی، جلد بازی نہ کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم ایک رات انہیں اطراف میں ٹھہر کر وہ نگرانی کرتا۔ اور اب خیالات کا سلسلہ ایک بار پھر قاسم ہی کی آواز سے ٹوٹ گیا، تو اب ہم اس چور کا کیا کریں گے؟ پولیس کے حوالے کر دیں گے، لڑکی کا جواب تھا۔ واہ بھائی، اب مرغی چوروں کے لیے بھی ہیلی کاپٹر سروس چلا کرے گی؟ اور فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پوری طرح مطمئن ہو۔ نیلون کے تاروں کے جال کے اندر بھی اس کے ہاتھ پیر آزاد تھے، اور اس میں اتنی جگہ تھی کہ وہ انہیں بآسانی موڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر پھر نیچے اترنے لگا۔ فریدی خاموش پڑا رہا۔ ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکا تھا۔ دفعتاً اس نے کسی کو کہتے سنا، وی آر ایٹ پوائنٹ 6، وی آر ایٹ پوائنٹ 6، ہیلو ہیلو، کوکی کالنگ لیکراس۔ بولنے والا یقینی طور پر وائرلیس کے ذریعے کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پھر سنائی دی، ہیلو لیکراس۔ تدبیر کارگر ہوئی، وہ ہاتھ آ گیا۔ پوائنٹ 6 والوں نے اس کی شناخت کر لی ہے۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو کر پھر بولا، موٹا آدمی اسے اس حیثیت سے شناخت کر سکا جس میں ہمیں توقع تھی۔ اس نے اسے صرف ٹرک والے کی حیثیت سے شناخت کیا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد پچھلی سیٹوں والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بار پھر فریدی کو اٹھانے کا مسئلہ پر درپیش ہوا۔ تم تو اکیلے ہی اٹھا سکو گے، لڑکی نے قاسم سے کہا۔ ان تینوں شریف آدمیوں کو کیوں تکلیف دو؟ نہیں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، قاسم جمائی لے کر بولا۔ کیوں؟ اس بیچارے نے 6 مرغیاں بالکل مفت مجھے دی تھیں، شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ جہنم میں جاؤ، لڑکی بڑبڑائی۔ پھر وہ دونوں تو نیچے اتر گئے اور غیر ملکی فریدی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ فریدی نے اس بار بھی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ اٹھتا چلا گیا۔ لیکن جب انہوں نے اسے نیچے اتار کر کاندھوں پر لادنے کی کوشش کی تو اس کی پوستین کی داہنی آستین سے ایک چھوٹا سا چاقو برآمد ہوا اور نائلان کا جال ان کی بے خبری میں کٹتا چلا گیا۔ انہیں ہوش تو اس وقت آیا جب 2 کی گردنیں اس کی گرفت میں آئی تھیں اور تیسرے کی کھوپڑی پر پوری قوت سے ٹھوکر پڑی تھی، اور اس کا احساس تو فریدی کو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے روانگی ہوئی تھی۔ عمارت کی کھڑکیوں سے پھوٹنے والی تیز روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو کسی نہ کسی کے ریوالور کی گولی اسے ضرور چاٹ جاتی، لہذا پہلے ہی مہلت میں اس نے خود اپنا ریوالور نکال لیا اور گرج کر بولا، جہاں ہو وہیں ٹھہرو۔ سب کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، پائلٹ بھی ان میں شامل تھا۔ پھر اس نے قاسم کو مخاطب کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ بہت زیادہ، بالکل بالکل، ان سفیدوں نے تمہارے خلاف سازش کی ہے۔ ہمیں تم ہو کون؟ اچھا اب پہچانو میری آواز؟ ارے باپ رے! ہاں، اب انہیں گرا کر بے ہوش کر دو اور بے بس کر دو۔ فریدی بولا۔ وہ عمارت کی طرف سے بے خبر نہیں تھا، لیکن بوڑھے کی شکل نہ دکھائی دی۔ تو پھر کیا وہ پیغام جو ہیلی کاپٹر سے نشر کیا گیا تھا اسی کے لیے تھا؟ اگر یہ نہیں تو پھر کھڑکیاں اتنی روشن کیوں تھیں؟ خود اس کے تجربہ کے مطابق تو انہیں ہیلی کاپٹر کی رہنمائی ہی کے لیے روشن کیا گیا تھا۔ لیکن یہ کون ہے؟ لڑکی نے قاسم سے پوچھا۔ ارے کچھ نہ پوچھو، اب ضرور گھپلا ہوگا۔ تم بے خبر رہو، میں تمہاری محبت کو پھلنے پھولنے دوں گی، تب تو ٹھیک ہے۔ دفعتاً قاسم نے اپنا دائنا ہاتھ برابر کھڑے ہوئے آدمی کی گردن میں رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ منہ کے بل ڈھیر ہو گیا اور لڑکی چیخنے لگی۔ ساتھ ہی فریدی نے انہیں للکارا، اگر کسی نے بھی اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی کوشش کی تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ پھر اس نے مضبوط گولا قاسم کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ان کے ہاتھ بھی پشت پر باندھتے جاؤ۔
حمید کو نیند نہیں آ رہی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا اور ریما تو جاگ ہی رہی تھی، بالکل ایسے انداز میں بیٹھی تھی جیسے مراقبے میں ہو۔ اچانک حمید نے کسی کی آہٹ محسوس کی اور وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا، لیکن ریما کے بیٹھنے کا انداز نہ بدلا۔ غار میں وہی شخص داخل ہوا تھا جس نے یہاں تک حمید کی رہنمائی کی تھی۔ اس کے قریب ہی رک کر حمید کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ حمید بڑی پھرتی سے اٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب آپ معمولی سی میک اپ میں ریگم بالا کی طرف جا سکتے ہیں۔ ضروری سمجھے تو لڑکی کے چہرے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر دیں، کیونکہ رینجرز کو آپ دونوں کی تلاش بھی ہے۔ کیا ابھی اسی وقت جانا ہے؟ جی ہاں، خالی گاڑی زیادہ دیر تک سڑک پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ خدا کی پناہ، سڑک تک پہنچنا آسان تو نہیں؟ یہ لڑکی شاید کہیں بیٹھ ہی جائے۔ خیر، میں باہر موجود ہوں، اجنبی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ گفتگو اتنی آہستگی سے ہوئی تھی کہ ریما تک شاید ہی اس کا کوئی لفظ پہنچا ہو۔ بہرحال جب حمید اس کی طرف موڑا تو وہ اسے مراقبے ہی کی حالت میں ملی۔ قریب پہنچ کر اس نے اسے آواز دی اور وہ چونک پڑی۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا تم سو رہی تھیں؟ شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ ہمیں ابھی یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا۔ کیا صبح ہو گئی؟ حمید نے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، صبح ہونے ہی والی ہے، ہمیں اپنے چہروں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ کمال کرتی ہو، ہمیں رینجر سے بھی تو بچنا ہے۔ ہمارے لیے انہوں نے چاروں طرف جال بچھا دیے ہوں گے۔ پھر ان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی۔ حمید اس کے چہرے میں تبدیلیاں کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر ناہموار راستوں پر ٹھوکریں کھاتے نظر آئے۔ سوٹ کیس ہمراہی نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس بار ریما کی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ بڑے مزے میں چلی جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ہمیشہ سے ایسے راستوں پر چلتی آئی ہو۔ کیا بات ہے؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ اس بار تم دماغ نہیں چاٹ رہی؟ اب اداکاری کی ضرورت باقی نہیں رہی، ریما نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ سڑک تک پہنچنے میں خاصا وقت صرف ہوا تھا۔ صبح کی سفیدی پھیلنے لگی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی اسپورٹ کار تھی، ہمراہی نے سوٹ کیس گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ حمید نے انجن اسٹارٹ کیا، ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ ذرا احتیاط سے، ریما بولی۔ فکر نہ کرو۔ چاروں طرف پھیلا ہوا سناٹا بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہلکی ہلکی دھندلائی ہوئی سی سرخی اس سناٹے ہی کا جزو معلوم ہوتی تھی۔ شدید سردی کے باوجود بھی حمید اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس کی اوپر اٹھی ہوئی ناک کو گھورے جا رہی تھی ریما۔ اگر اب اس ناک پر چھوٹا سا پرندہ بٹھا دیا جائے تو کیسے لگو گے؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ اب وہ جلد از جلد ریگم بالا پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس غار سے اچانک روانگی کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ہمراہی کو فریدی کی طرف سے اچانک ہی اس کے لیے کوئی اطلاع ملی ہوگی، لیکن وہ اس سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں کر سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بے نام سی الجھن اس کے ذہن پر مسلط ہو گئی۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ دفتن ریما بولی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پولٹری فارمنگ۔ میں تو بڑھاپے میں یہی کروں گی۔ میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پولٹری فارمنگ میں؟ مجھے ہنسنے پر مجبور نہ کرو۔ اچھا تو رو کر ہی دکھاؤ، اب زندگی بھر مجھ سے پیچھا نہ چھڑا سکو گے، سمجھے؟ حمید جواباً کچھ نہ بولا۔ وہ اس وقت سچ مچ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی وہ اداسی جاگ پڑی تھی جو کبھی کبھی بھرے مجمع میں بھی احساس تنہائی کا موجب بن جایا کرتی تھی۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا رہا۔ دفعتاً ریما اسپیڈو میٹر کی طرف دیکھ کر بولی، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس سے پہلے کبھی تم نے اس سڑک پر سفر تو نہیں کیا؟ رفتار کم کرو۔ تم ڈرو نہیں، تم نہیں جانتے کہ اچانک آگے ڈھلان ملے گی یا تمہیں گاڑی موڑنی پڑے گی۔ تم جانتی ہو اس لیے مطمئن ہوں۔ اچھی بات ہے، تو میری سنو، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک موٹیل ہے، ہم وہاں رک کر شریف آدمیوں کی طرح ناشتہ کریں گے۔ ہم اسی صورت میں کہیں قیام کریں گے اگر تم برقع استعمال کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے جسم پر اب بھکشوؤں والا لباس ہے۔ رینجرز نے تمہارے لباس کے بارے میں یقیناً طور پر اعلان کیا ہوگا۔ میں نے اس کے اوپر لمبی پوستین بھی تو پہن رکھی ہے۔ پوستین پہلے بھی تھی۔ اچھا، میں برقع استعمال کروں گی، لیکن ہمیں آگے رکنا ہے، رفتار اور کم کرو۔ حمید نے رفتار کم کر دی۔ موٹیل کی عمارت کے آثار دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اسٹور بھی ہے، تم میرے سائز کا اسکرٹ اور بلاؤز خرید سکو گے؟ موٹل کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور بولا، نہیں، برقع رہنے دو، پوستین تمہارا جسم ڈھانپ لیتی ہے اور اس قسم کی پوستینیں یہاں عام ہیں۔ بہت بہت شکریہ سویٹ ہارٹ۔ ریما نے طویل سانس لی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔
पहाड़ों की चोटियां नारंगी रंग के कहर में लिपटी दिखाई देती थीं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर मोटेल के डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। ये मोटेल नौयत के एतबार से जदीद तरीन था। एक बावर्दी वेटर ने उनका इस्तकबाल किया और यहाँ की सारी मेज़ें खाली नज़र आ रही थीं। क्या कैंप फरमाएंगे? पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी, बाकी बातें बाद में। और हाँ, साथ में चिकन के सैंडविच भी। हमीद कुर्सी पर गिरता हुआ बोला। बहुत बेहतर जनाब, वेटर किसी कदर झुक कर बोला और वहाँ से चला गया। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ रिहाइश इख्तियार करके पहले अपनी हालत दुरुस्त कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। रीमा बोली, जो तुम मुनासिब समझो। आखिर तुम इतने बज्जो जैसे क्यों नज़र आ रहे हो? हमीद सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर रह गया। रीमा उसे हैरत से देख रही थी। कुछ देर खामोश रही, फिर हमीद बोला, मैं नहीं कह रहा था कि रेगम बेला पहले मुझे ही जाना होगा। मैं जानती हूँ। रीमा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। क्या जानती हो? जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं। खूबसूरत औरतों के इशारों पर नाचता ही आया हूँ। मकारी की बातें ना करो। हमीद फिर कुछ ना बोला। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो सोच रहा था रीमा ने वहाँ कैंप करने का मशवरा देकर उस पर एहसान अजीम किया है। अब वो नींद पूरी के बगैर एक कदम भी उठाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वेटर तलब की हुई चीज़ें लाया और मेज़ पर लगाने लगा। इतने में सदर दरवाजे से कई अफराद अंदर दाखिल हुए। रीमा उधर ही देख रही थी। उसकी आंखों में दहशत ज़दगी के आसार नजर आए और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। हमीद नए आने वालों की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गया। ये तादाद में 7 थे। ये सब सफ़ेद फार्म थे और इनमें सिर्फ एक औरत थी। ऐसी औरत जिसके मुकाबले में मर्द साथी बोने नजर आ रहे थे। बारोब चेहरे वाली ये लहीम शहीम औरत पुरवकार अंदाज में चलती हुई काउंटर की तरफ चली गई। मर्द एक मेज़ के करीब रुक गए थे। हमीद ने फिर रीमा की तरफ देखा। वो बुरी तरह हाँप रही थी। क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? इसने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, उसने कहा और एक सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। हमीद टिकटिकी लगाए इस औरत की तरफ देखे जा रहा था। उधर मत देखो, रीमा आहिस्ता से बोली। क्यों? हमीद चौंक पड़ा। उसने भी एक सैंडविच उठा लिया। बहस ना करो, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना है। बहुत अच्छा मोहतरमा, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। लेकिन तुम अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकोगी। कैसा फ़ैसला? यही कि आज हम यहाँ कैंप करेंगे। रीमा किसी सोच में पड़ गई और हमीद कनखियों से काउंटर की तरफ देखने लगा। औरत अभी तक काउंटर के पीछे हुए बैठे आदमियों से बातें किए जा रही थी। इस तरह उधर ना देखो, ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई मौजूद ही ना हो। तुमने मेरे जिस लहीम शहीम दोस्त का जिक्र किया था, अगर इस वक्त वो यहाँ मौजूद होता तो बस मज़ा ही आ जाता। क्या होता? इस कदो कामत की औरत देखकर हवास खो बैठता है। मैं कहती हूँ उधर मत देखो, जहन्नम में जाए। हमीद बुरा सा मुँह बनाकर बोला और जल्दी जल्दी सैंडविच खाने लगा। कॉफ़ी पीने के दौरान में उसने वेटर को इशारे से बुलाकर एक डबल बेड कमरे के लिए भी कहा था। नए आने वाले भी शायद क्याम ही के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि अब उनका भी अंदर सामान लाया जा रहा था और फिर वो सामान के साथ ही शायद रिहायशी कमरों की तरफ चले गए थे। रीमा ने तवील सांस ली और अब इसकी आंखें पुरसुकून थीं। क्या यही वो औरत थी? हमीद ने आहिस्ता से पूछा और रीमा बात उड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कैप्टन हमीद, दुनिया की हर औरत ख़तरनाक है। अब बकवास शुरू कर दी तुमने। मुझे औरतों के बारे में खुशफहमी ही में मुब्तला रहने दो, वरना फिर किसके सहारे जीऊँगा? बकवास तुम कर रहे हो। पत्थर ज़रूर हूँ, हमीद ने कहा और जुमला पूरा किए बगैर ऊँघने लगा। वो नाश्ता कर चुके थे। थोड़ी देर बाद एक पोर्टर ने मेज़ के करीब आकर उनका सामान और सूटकेस उठाया और उनको भी रिहायशी कमरे चलने के लिए कहा। इससे पूछो कि डिपार्टमेंटल स्टोर किस वक्त खुलता है? हमीद के सवाल पर पोर्टर ने जवाब दिया, 10 बजे। कमरा खासा गर्म था। आतिशदान में कोयले दहक रहे थे। बड़ी अजीब बात है, हमीद बड़बड़ाया। क्या? ये कोयले इतनी जल्दी तो नहीं दहक सकते। हो सकता है खाली कमरों को भी गर्म ही रखते हों। बड़ा अच्छा तरीका है। पता नहीं। अच्छी बात है, फ़िलहाल हमें सो जाना चाहिए, बकिया बातें फिर होंगी। हमीद बोला। मेरी नींद गायब हो गई है। क्यों? सख्त उलझन में हूँ। कुछ बताओ भी तो। अरे नहीं, कुछ नहीं। पहले मैं जी भर के सो लूँ, इसके बाद बताना। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। गुड बाय। कहता हुआ हमीद जूतों और पोसीन समेत बिस्तर पर गिरा और अपने ऊपर कंबल तान लिया।